مفتی صاحب، سوات اور بنیر میں حالیہ بارشوں اور سیلاب سے بہت تباہی ہوئی ہے، اس حوالے سے آپ کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا؟ بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے، تھوڑی نہیں ہوئی ہے۔ بنیر میں کیا کہا جا رہا ہے، تقریباً 350 تو وہ ہیں جو بالکل آفیشلی جن کا ریکارڈ ہے جو شہید ہوئے ہیں، لیکن تعداد بہت زیادہ ہے، اور جو بے گھر ہوئے ہیں ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے یہ جو سوات میں، بنیر میں اور بھی ارد گرد کے گاؤں میں آیا ہے۔ اب وہی بات ہے کہ حکومت ہی نااہل ہے۔ سندھ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، سیلاب آتا ہے، ہزاروں لوگ مر جاتے ہیں، جو مختلف قسم کے ٹرسٹ ہیں وہ مدد کر رہے ہوتے ہیں، پھر گورنمنٹ اگلے سیلاب کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ تو آج یہ پہلی دفعہ تو کے پی کے میں سیلاب نہیں آیا۔ میں جب کینیڈا میں تھا، جب ہم نے وہ ویڈیو دیکھی، کیا تباہی والی ویڈیو تھی، کتنے گھنٹے بیچارے وہ پانی کے بیچ میں کھڑے رہے ہیں، کوئی بچا لو ہمیں، اور سب کے سامنے ان کی موت واقع ہوئی ہے۔ کس قدر دردناک واقعہ ہے۔ تو بھائی ہم ملک میں مسلح لڑائی کے قائل نہیں ہیں، لیکن احتجاج تو کرو نا ان کے خلاف۔ کے پی کے کی گورنمنٹ اتنا فنڈ لے رہی ہے، سیلاب تو آتے رہیں گے، آسمان سے بارشیں تو برستی رہیں گی، بھائی پیشگی کوئی انتظام کرو آپ لوگوں کو تباہی بربادی سے بچانے کا۔ یہ ہمارے مقدر میں تھوڑی رہ گیا ہے کہ ہم یہ حالات دیکھتے رہیں اور تبصرے کرتے رہیں اور روتے رہیں، پیٹتے رہیں۔ تو گورنمنٹ کہاں گئی پھر؟ وہ یا معاذ اللہ کو معاذ اللہ برا بلا کہہ کہ بارشیں کیوں برسا رہا ہے وہ؟ اللہ کہے گا بارشیں جاپان میں بھی ہوتی ہیں، بارشیں امریکہ میں بھی ہوتی ہیں، بارشیں کینیڈا میں بھی ہوتی ہیں، کہیں یہ تباہی نہیں آتی، یہ صرف تمہارے ملک میں ہی تباہی آ رہی ہے۔ تو یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے، یہ حکومتوں کا عذاب ہے جو ہمارے سر پہ مسلط ہوا ہے۔ تو اس لیے اس میں سب سے پہلے تو ان سیاسی حکومتوں کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، اور مؤثر آواز اٹھانی چاہیے کہ تم لوگ کدھر سو رہے ہو، باقی ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ تو بھائی میں انشاءاللہ، میرا ارادہ ہے، میں صرف زبانی بیان نہیں دوں گا، میرا ارادہ ہے میں کے پی کے کل یا پرسوں انشاءاللہ میرا سفر ہے، اور جو ہماری اپنے ان بھائیوں سے مدد ہو سکتی ہے، میرا اپنا ٹرسٹ بھی ہے مفتی طارق مسعود فاؤنڈیشن، اس میں اگر آپ تعاون کرنا چاہیں، اور پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ بھی ایک بہت جو پہلے سے ان لوگوں کے جو جہاں بھی ڈیزاسٹر آتا ہے، چاہے وہ سندھ ہو، آپ نے دیکھا ہوگا سندھ میں سیلاب میں ہم گئے اندر، پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت گیا تھا میں، تو ہم سے تو یہی ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں سے بھی تعاون کی اپیل کریں، اپنی جیب سے بھی خرچ کریں، جائیں ان کے غم میں ان کا سہارا بنیں، تو یہی مجھ سے ہو سکتا ہے۔ اور تو میں ڈیم تو بنوا نہیں سکتا بھائی وہاں پہ، کہ آئندہ کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو اس کی پیشگی مدد کی، یہ تو کام گورنمنٹ کرے گی۔ تو ہمارے بس میں یہی ہے، تو میرا ارادہ ہے انشاءاللہ میں کے پی کے سفر کر رہا ہوں، اور جہاں جہاں بڑا نقصان ہوا ہے وہاں جا کے ہم ٹوٹی پھوٹی جو ہم سے غم کی تلافی ہو سکتی ہے، ہم اس غم میں ان کی تلافی کی کوشش کریں گے۔ آپ لوگوں سے بھی تعاون کی اپیل ہے۔ اور دیکھو کراچی تو ہمیشہ سے ریکارڈ ہے، جب بھی ملک میں کوئی حادثہ ہوتا ہے، جیسے 2005 میں زلزلہ آیا تھا، تو کراچی پھر سارے فرق مٹا کے مدد میں سب سے ٹاپ پہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے کے پی کے میں ہمارے مسلمان بھائیوں پہ، پاکستانی بھائیوں پہ، قومی بھائیوں پہ مذہب کا رشتہ بھی ہے، قوم کا رشتہ بھی ہے، تو ان کو جو جس آفت میں یہ لوگ مبتلا ہیں، تو سب سے پہلے میں کراچی کے تاجروں سے اپیل کروں گا کہ اپنی تجوریوں کے منہ کھول کے بھرپور طریقے سے ان کی مدد کریں، اور پنجاب والوں سے بھی اور کے پی کے والوں سے بھی، جو بھی مالدار لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے۔ بھائی ہمارے بس میں یہی ہے، اس میں انشاءاللہ ہم کنجوسی نہیں کریں گے۔ تو ہم نے ایک اندازہ لگایا ہے کہ ان کو جو سروے کیا ہے، ہماری جو پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کی ٹیم ہے وہ تو پہلے پہنچ چکی ہے، وہ سروے ان کو تو بہت تجربہ ہے پہلے سے، تو اس وقت ان کو جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ 3 چیزوں کی ہے۔ ان فیوچر تو جو مکان ٹوٹ گئے ہیں وہ بھی کوشش کریں گے بنوانے کی، لیکن فوری طور پہ جو ضرورت ہے، جو لوگ بھی سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں، 3 چیزوں کی ضرورت۔ کچھ لوگ اپنی چھتوں پہ چڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تک، گھر بالکل، کچھ لوگوں کے بالکل بہہ گئے، بے گھر ہو گئے وہ۔ تو 3 چیزوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہے فوری طور پہ، تاکہ اموات سے بچایا جا سکے۔ نمبر 1 صاف پانی، نمبر 2 پکا ہوا کھانا۔ راشن کا پروجیکٹ بھی ہوگا، فوری طور پہ بھی کیا چاہیے؟ تیار کھانا، ڈبوں میں پیک ہو، پکڑا دو بھائی، جان بچاؤ اپنی۔ اور تیسرے نمبر پہ خیمے، تاکہ اپنی خواتین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ سر چھپانے کی کوئی جگہ ہو۔ تو اس کے لیے جو بھی تعاون کرنا چاہیں، صاف پانی کی بوتلیں، تو اگر کوئی ڈیٹیل ہے تو بتا دیں، میں ابھی اناؤنس کر دیتا ہوں۔ آپ لوگوں نے کچھ تیاری کی ہے نا اس پہ؟ خیمے میں 15,000 روپے کا ایک خیمے کا خرچہ ہے، اور دوسرا صاف پانی کی بوتل، وہ تو جتنی پھر بوتلیں آپ دینا چاہیں، اور پکا پکایا کھانا، تو پکائے پکائے کھانے کا کیا طریقہ ہوگا؟ وہیں بنائیں گے،
اچھا، اندرون سندھ 2011 میں جب سیلاب آیا تھا تو ہم گئے تھے، 2011 تھا یا 10 تھا، پوری طرح یاد نہیں. تو ہم نے وہاں، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ کام ہمارے لیے اجنبی نہیں ہے، یہ میں پہلے بھی بہت عرصے سے کرتا آ رہا ہوں اور بغیر کسی پروفٹ کے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں نے پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ ترکی بھی گیا ہوں زلزلے میں مدد کے لیے، اندرون سندھ بھی گیا ہوں. ٹرسٹ کے ساتھ جب بھی کوئی بندہ جاتا ہے نا تو اس کا اپنا کمیشن ہوتا ہے، خاص طور پہ کوئی مشہور آدمی جا رہا ہو. میرا ان چیزوں میں کوئی کمیشن کبھی بھی نہیں ہوا ہے، بلکہ میرا الٹا پیسہ خرچ اپنی جیب سے بہت سارا خرچ ہوا ہے. تو ہم 2010 میں بھی گئے تھے، 2008 یا 10 کی بات ہے، جب سندھ میں سیلاب آیا تھا تو وہاں اپنے طلبہ کو، ہم جامعۃ الرشید کے طلبہ کو لے گئے تھے. تو اس میں ہم نے باقاعدہ ایک کھانا پکانے کی نا، وہیں پہ جو باورچی ہوتے ہیں انہوں نے پکا کے، وہی ہم نے شاپر میں اس کو پیک کر کے، باقاعدہ کشتیوں میں جاتے تھے ہم پانی کے اندر. کچھ لوگ ایسے تو پانی کے اندر بالکل گھرے ہوئے تھے، وہ خشکی پہ آ ہی نہیں سکتے تھے، تو لانچوں میں جا کے ہم ان کو خوراک پہنچاتے تھے. تو یہاں بھی انشاءاللہ یہ طریقہ کار ہوگا کہ جن علاقوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ پانی کے اندر گھرے ہوئے ہیں تو وہیں پہ ہم نے کھانا پکانے کا انتظام کر کے تازہ کھانا ان تک پہنچایا جائے گا. تو اس کھانے میں تعاون کرنا چاہیں یا خیموں میں تعاون کرنا چاہیں یا پانی میں تعاون کرنا چاہیں، ادویات میں، دواؤں میں، جو بیسک دوائیں ہوتی ہیں، نزلہ، زکام، کھانسی وغیرہ، ظاہر ہے بیماریاں پھوٹتی ہیں جب پانی کھڑا ہوتا ہے تو بہت زیادہ بیماریاں پھیلتی ہیں. تو اس میں کوئی بھی تعاون کرنا چاہے تو میرا ٹرسٹ ہے مفتی طارق مسعود فاؤنڈیشن، اس میں بھی تعاون کر سکتے ہیں. یہ کلپ بنا کے ڈال دیں نا اس پہ، تو اسی میں ہم اس کا لنک بھی دے دیں گے. اور پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ بھی یہ کام کر رہا ہے، ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیں تو ان کے ساتھ تعاون کر دیں. مقصد تو یہ کہ ان تک مدد پہنچ جائے. اور کوئی اخپل طریقے سے ان کی مدد کرنا چاہے، خود جا کے بانٹنا چاہے، سبحان اللہ، نور اللہ نور. اس میں کوئی بھی تعاون کرنا چاہے تو میرا ٹرسٹ ہے مفتی طارق مسعود فاؤنڈیشن، اس میں بھی تعاون کر سکتے ہیں. جن علاقوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ پانی کے اندر گھرے ہوئے ہیں تو وہیں پہ ہم نے کھانا پکانے کا انتظام کر کے تازہ کھانا ان تک پہنچایا جائے گا. تو اس کھانے میں تعاون کرنا چاہیں یا خیموں میں تعاون کرنا چاہیں یا پانی میں تعاون کرنا چاہیں، ادویات میں، دواؤں میں، جو بیسک دوائیں ہوتی ہیں، نزلہ، زکام، کھانسی وغیرہ، ظاہر ہے بیماریاں پھوٹتی ہیں جب پانی کھڑا ہوتا ہے تو بہت زیادہ بیماریاں پھیلتی ہیں. تو اس میں کوئی بھی تعاون کرنا چاہے تو میرا ٹرسٹ ہے مفتی طارق مسعود فاؤنڈیشن، اس میں بھی تعاون کر سکتے ہیں. یہ کلپ بنا کے ڈال دیں نا اس پہ، تو اسی میں ہم اس کا لنک بھی دے دیں گے. اور پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ بھی یہ کام کر رہا ہے، ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیں تو ان کے ساتھ تعاون کر دیں، جس طرح سے چاہیں. عمر کے بعد جب آپ کو نبوت ملی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذمے جو کام لگایا دعوت اور تبلیغ کا، اور آپ کو حکم ہوا کہ اب آپ نے دعوت اور تبلیغ کے کام میں جٹ جانا ہے اور رزق کی اب آپ نے فکر نہیں کرنی. نحن نرزقک، ہم آپ کو رزق دیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پھر کوئی کاروبار یا کوئی اس طرح کا کام نہیں کیا، بلکہ اللہ پہ توکل کیا. اور یہ نبی کی خاصیت تھی، کسی اور کے لیے ایسا توکل جائز نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کوئی ہدیہ بھیج دیتا تو وہ نوش فرما لیتے، وہ استعمال کر لیتے، اپنے گھر والوں کو دے دیتے. اور دوسرا، جعل رزقی تحت ظل رمحی، جو مال غنیمت میں مال آتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے استعمال کرتے. مگر اس میں بھی آپ نے بے انتہا قناعت کی ہے. صبح مال آتا تو شام تک زیادہ وہ صدقہ کر دیتے تھے اور بچتا کچھ نہیں تھا. شام کو مال آتا تو صبح تک صدقہ کر چکے ہوتے تھے وہ سارا. تو آپ کی زندگی فقر و فاقہ میں گزری ہے. تو یہ نبی کی خاصیت تھی. امت کو یہ حکم نہیں ہے، امت کو حکم یہ ہے کہ رزق حلال عین عبادت ہے، یعنی آپ کو کمانا پڑے گا. اور میرے اور آپ کے لیے ایسا توکل جائز نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں اور ہم کہیں کہ بھئی بس خود بخود رزق جو ہے وہ دروازہ توڑ کے آ جائے گا. ایسا نہیں ہے. جیسے یعنی علماء نے یہ مسئلہ اجماعی ہے کہ آپ پر رزق کا کمانا فرض ہے، لیکن نبی کی خاصیت تھی کیونکہ آپ کو دعوت و تبلیغ کے لیے وقف کیا گیا تھا. آج بھی کچھ علماء ایسے ہیں جن میں بہت زیادہ توکل ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیتے ہیں، تو پھر اللہ ان کو بھی غیب سے روزی دیتا ہے. ان کے گھر میں فاقے بھی آتے ہیں، وہ کسی سے ظاہر نہیں کرتے، لیکن ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں. اور بعض دفعہ توکل نہیں ہوتا تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں. پھر وہ سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوتے ہیں کہ آپ دوسروں کی جیبوں پہ نظر رکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو نبی کا جو طریقہ تھا وہ میں نے بتا دیا آپ کو. کیا امام کے پیچھے ثنا پڑھنی چاہیے؟ جی پڑھنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث میں صرف قراءت کے بارے میں ہے، تلاوت کے بارے میں ہے کہ وہ مقتدی، امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے. حدیث کے الفاظ ہیں من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءہ، جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے. بہقی اور دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث ہے. ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. تو اس حدیث کے پیش نظر امام ابو حنیفہ اور ان کے جو شاگرد ہیں ان کا یہ نظریہ ہے کہ امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے، چاہے جہری نماز ہو چاہے سری نماز ہو. لیکن
قرات کے علاوہ نہیں ہے حدیث میں کہ امام کی ثنا بھی مقتدی کے لیے کافی ہے، امام کے رکوع سجود کی تسبیحات بھی مقتدی کے لیے کافی ہیں، ایسا نہیں ہے. لہذا جب امام ثنا پڑھے تو آپ نے بھی ثنا پڑھنی ہے، اور امام رکوع سجود کی تسبیحات پڑھے، اتحیات پڑھے تو آپ نے بھی اتحیات پڑھنی ہے. البتہ امام جب قرات کرے گا تو آپ نے قرات نہیں کرنی، اس حدیث کی پیش نظر. مفتی صاحب، جو والدین اپنے بچوں کو ہر وقت تانے دیتے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ اپنے بچوں کو برباد کر دیتے ہیں، ڈی موٹیویٹ کر کے ان کو چڑچڑا بنا دیتے ہیں. بچوں کی تربیت بہت آسان ہے، بہت آسان، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، لیکن آسان ہے ٹیکنک سے. بعض کام آسان ہوتے ہیں لیکن ٹیکنک سے کریں گے تو آسان ہوں گے، محنت کم کرنی پڑے گی، آؤٹ پٹ بہت اچھا ہوگا. اور اگر آپ اس کو مشکل بنا دیں گے تو مشکل ہو جائے گا. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک بھاری نٹ لگا ہوا ہے، تو کوئی کہے کہ اس نٹ کا کھولنا آسان ہے یا مشکل ہے. بھائی ویسے تو بہت مشکل ہے، آپ اس نٹ کو کھولیں کتنی ٹینشن ہے، آپ چیخیں نکل جائیں گی، نہیں کھول پائیں گے. لیکن ایک ٹیکنک سے کھولیں، آپ پانا لے کر آئیں بڑا سا، اور اس پانے کا بازو جتنا لمبا ہوگا اتنا ہی اس کو کھولنا، کیونکہ فورس کم لگانی پڑے گی آپ کو. تو قوت کا بازو کہتے ہیں جتنا زیادہ اس میں لینتھ ہوگی نا تو فورس آپ کو کم لگانی پڑے گی. تو آپ نے وہ پانا لا کے اس نٹ پہ رکھا اور یوں کر کے ذرا سا پش کریں گے کھل جائے گا وہ. تو بچوں کی تربیت کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. یہ جو کہتے ہیں نا زیادہ بچے ہوں گے تو تربیت بہت مشکل ہے، بھائی بچہ ایک بھی ہو اگر ٹیکنک سے نہیں تربیت کریں گے تو ایک بھی وبال جان ہے، تربیت اس کی بھی مشکل ہے. اور اگر ٹیکنک سے ہو تو جتنے بھی زیادہ ہوں کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ اور آسان ہے، کیونکہ وہ سب ایک دوسرے کی تربیت بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے بچے کی تربیت میں اس چیز کو، دو چیزوں کو بہت زیادہ فوکس کریں. نمبر ایک، اس کو بڑوں سے بدتمیزی نہ کرنے دیں، بڑوں سے بدتمیزی نہ کرنے دیں، ماں سے یا باپ سے، چاچا ماموں جو بھی بڑے بھائی، چھوٹے کو بڑے بھائی سے بھی بدتمیزی نہ کرنے دیں. اس کے دل میں بڑوں کا ادب اور روب ڈال دیں بس. مائیں بچوں کو باپ کے خلاف ورغلاتی ہیں، باپ بچے کو ماں کے خلاف ورغلائے، چاچا ماموں کے خلاف، یہ بہت ڈینجرس ہے، وہ کسی کا ادب نہیں کرے گا، یاد رکھو. تو اس کو بتائیں بڑے تمہارے بڑے ہی ہیں جیسے بھی ہوں. نمبر دو، اس کو برے ماحول میں نہ بیٹھنے دیں، اس کے دوستوں اور ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھیں. تو یہ دو کام کر لیں، انشاءاللہ انسان کا بچہ بنے گا وہ. باقی یہ کہ پھر بھی اگر کوئی نہیں بنتا تو بھائی اللہ کی قدرت ہے، ہم اللہ سے تقدیر سے تو نہیں لڑ سکتے، لیکن نارملی پھر بچہ انشاءاللہ انسان کا بچہ ہی بنے گا وہ. باقی یہ تانے دیتے رہنا تو کسی کام کا نہیں ہے، مجھے پتہ ہے تو کچھ نہیں کر سکتا، جو آج کل ماں باپ کر رہے ہوتے ہیں. یہ پڑا رہے گا چرسیوں کی طرح، دیکھنا یہ کبھی کچھ نہیں زندگی میں کرے گا، یہ ٹکڑوں پہ ہی پلتا رہے گا، یہ کسی کام کا نہیں ہے. بھائی یہ تانے وانوں سے کچھ نہیں ہوتا، اور ڈپریشن میں جائے گا وہ، اور اس کو اور حوصلہ شکنی ہوتی ہے، وہ گھر میں آنا چھوڑ دیتا ہے. بعض دفعہ بھاگ جاتے ہیں، اللہ کی پناہ ہے کہ پھر ماں باپ کو جو عذاب دیتے ہیں وہ تو خود بھی جہنم خریدتے ہیں اور ماں باپ کو بھی جہنم میں ڈالتے ہیں. تو اس لیے ایک روٹین بنا دیں گھر کی، بھائی یہ سونا ہے، اتنے بجے اٹھنا ہے، اور خود بھی اس کی پابندی کریں. اور چیخنے چلانے نہ دیں گھر میں کسی کو، وہی ادب کی بات ہے نا. خود بھی آرام سے بات کیا کریں گھر میں، اور چیخا چلایا نہ کریں. کوئی چیخے تو اس کو آرام سے سمجھا دیں، چیخ کے نہ سمجھائیں، آرام سے سمجھا دیں کہ بھائی آرام سے ریلیکس. ہم کو دیکھا بیٹا کبھی چیختے ہوئے گھر میں، تو جیسے ہم آرام سے، تو ہمارے گھر کی پرمپرا ہے کہ آپ نے بھی آرام سے بات کرنی ہے. دو چار چیزیں تو خاندانی بچے پیدا ہوں گے انشاءاللہ. لیکن تانے وانے نہ دیا کریں اس کو. کبھی کبھار ٹھیک ہے تھوڑے بہت تانے چلتے ہیں، لیکن بعض ماں باپ کا ہم نے دیکھا ہے نا، اس لیے تانے دے دے کے ذہنی مریض بنا دیتے ہیں. مائیں بیٹیوں کو تانے اتنے دیتی ہیں، اتنی دیتی ہیں کہ بیٹی ڈپریشن میں پاگل ہو جاتی ہے. وہ کبھی سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتی بعض مائیں اپنی اولاد سے، بعض باپ اپنی اولاد سے کبھی سیدھے منہ بات نہیں کرتے، ہر وقت اس کو ٹینشن دے کے رکھتے ہیں. گھر کا ماحول خراب نہ کرو بھائی. پھر یہی بچہ جب باپ بنتا ہے اپنی اولاد کے ساتھ وہ یہی معاملات وہ شروع کر دیتا ہے. کیا ولیمہ اور اپنا عقیقہ ایک ساتھ کر سکتے ہیں؟ کر تو سکتے ہیں، لیکن شرم کا مقام ہے. جب آپ کی شادی ہو رہی ہے، آپ اپنا عقیقہ کر رہے ہو، کر سکتے ہیں بہرحال تو، لیکن یہ کہ بچپن میں کر دینا سنت ہے. اتنے بڑے ہو کے کر لیں، میری طرف سے یا شریعت میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے. عبد الرحمن صاحب انڈیا سے، مفتی صاحب میں عورتوں کے کپڑوں کا کام کرتا ہوں تو باریک کپڑے بھی بیچنے پڑتے ہیں اور حیا کے خلاف کپڑے بھی بیچنے پڑتے ہیں، تو کیا میرا یہ کام جائز ہے؟ آپ کا کام جائز ہے، البتہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ باریک کپڑے پہن کے اس کے اوپر مزید کچھ نہ پہنے. بعض لوگوں کو یہ اعتراض ہے کہ ایسے باریک کپڑے بیچنا حرام کیوں ہے، کیونکہ گناہ کے کام میں تعاون بھی گناہ ہے. تو دیکھیں باریک کپڑے بیچنے والا، اس کی طرف نسبت اس کی نہیں ہوگی کہ وہ عورت کو برہنہ کر رہا ہے، بلکہ اس کی نسبت اس کی طرف ہوگی کہ تھوڑا بہت جو پہنایا ہوا ہے اس کپڑے نہیں پہنایا ہوا ہے. ابھی عورت کا اپنا عمل ہے کہ وہ مزید اس کے اوپر کیوں کچھ نہیں پہنتی ہے.
تو اس لیے بیچنا تو ہر طرح کے کپڑے جائز ہیں. پھر آگے عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا باریک لباس پہن کے نہ گھومے، بلکہ اس کے اوپر چادر پہنے اور پراپر ڈریس پہنے. وہ اگر کسی نے 2 الگ الگ خواتین کو طلاق دی ہو تو کیا اس کے بعد وہ 4 شادیاں کر سکتا ہے؟ 2 الگ الگ خواتین کو طلاق دی ہو، ایک وقت میں 4 سے زیادہ نکاح جائز نہیں ہے، یعنی 4 سے زیادہ بیویاں جائز نہیں. اگر کسی کو ڈیورس دے دی کسی بیس پہ تو پھر مزید شادی کر سکتا ہے، لیکن اس میں یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر کسی کی 4 بیویاں تھیں اور اس نے ایک کو طلاق دی ہے تو جب تک اس طلاق یافتہ کی عدت پوری نہیں ہو جاتی یہ مزید شادی نہیں کر سکتا. خوب سمجھ لیں، کیونکہ جب تک عورت عدت میں ہوتی ہے تو من وجہ نکاح باقی ہوتا ہے، یعنی نکاح کے کچھ احکام باقی ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کے مزید آپ شادی نہیں کر سکتے اگر کسی بھی وجہ سے. طلاق بری چیز ہے لیکن اگر کسی وجہ سے ہو جائے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بعض مالدار لوگوں میں یہ رپورٹ سامنے آئی ہے کہ 4 بیویاں تھیں، ایک سے کوئی علیحدگی ہو گئی تو طلاق دیتے ہی فوراً شادی کر لی، وہ حرام ہے، ناجائز ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جب تک چوتھی کی پوری عدت نہیں گزر جائے گی آپ، یا تیسری کی ہے جس کو بھی ڈیورس دی ہے اس کی عدت نہیں گزرے گی، 3 مینسز آ کے ختم نہیں ہو یا وہ پریگننٹ تھی اس کے بچہ نہیں ہو جائے، آپ مزید شادی نہیں کر سکتے چاہے 3 طلاقیں ہی کیوں نہ دی ہوں. تو ہاں اگر کسی کی خدا نخواستہ ڈیتھ ہو گئی تو پھر آپ فوراً کر سکتے ہیں نکاح، لیکن اگر ڈیورس ہوئی ہے تو آپ نکاح نہیں کر سکتے. ہاں 3 بیویاں تھیں اور ایک کو ڈیورس دی تو پھر فوراً کر سکتے ہیں. تو وجہ اس کی ہے کہ وہ اس کی موجودگی میں جب چوتھی جائز تھی تو ڈیورس کے بعد تو بطریقہ اولا جائز ہے، لیکن اگر اب مزید کسی کو ڈیورس دی تو پھر آپ نہیں کریں گے چوتھی، کیونکہ جب تک اس کی عدت پوری نہیں ہو جائے. تو خوب سمجھ لیں اس کو. اسی طرح ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور اس کی بہن سے شادی کر رہا ہے تو نہیں کر سکتا وہ اس وقت تک جب تک اس کی عدت پوری نہیں ہو جاتی. تو یعنی 2 بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہے نا اسلام میں. تو حرام اس طرح بھی ہے کہ ایک بہن کے ہوتے ہوئے دوسری سے نکاح، اس طرح بھی حرام ہے کہ ایک بہن کو طلاق دے کے اس کی عدت کے بغیر دوسری سے نکاح کر لیا. طلاق دینا ناپسندیدہ ہے لیکن اس میں نکاح کے حکام کیا ہیں وہ میں نے بتا دیا آپ کو. لڑکی کی شادی دور ہوئی ہو تو جب وہ اپنے باپ کے گھر آئے گی تو کیا قصر نماز پڑھے گی یا پوری؟ لڑکی کی شادی کے بعد اس کے شوہر کا گھر اس کا اپنا ہوتا ہے، لہذا اگر وہ شہر سے دور رہتی ہے 70 کلومیٹر سے زیادہ سفر کر کے اس کو آنا پڑتا ہے شہر سے باہر اپنے ماں باپ کے گھر، تو اپنے ماں باپ کے گھر اگر 15 دن سے کم کی نیت سے آئی ہے تو قصر نماز پڑھے گی، پوری نہیں پڑے گی. ایک عورت کا شوہر باہر ملک چلا گیا، 7 سال سے کوئی رابطہ نہیں ہے، کیا نکاح باقی رہے گا؟ جی نکاح باقی ہے. میاں بیوی کی دوری کی وجہ سے نکاح ختم نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی رابطہ ہی نہیں ہو رہا، نہ فون اٹھا رہا ہے، نہ خط پہ رابطہ ہو رہا ہے، تو پھر یہ ظلم ہے شوہر کی طرف سے. یا تو وہ مر گیا ہے، یا آج کل تو موت کا پتہ لگانا بہت آسان ہے، ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، پتہ چلی جاتا ہے. تو اگر مر گیا تو کہیں اور نکاح کرے تفتیش کے بعد، اور اگر غائب ہو گیا ہے، نان نفقہ نہیں دے رہا، رابطہ نہیں کر رہا، تو پھر عورت کورٹ سے تنسیخ نکاح کروا سکتی ہے. محمد نعیم انڈیا سے، اگر کسی ملک میں کسی جانور کا شکار ممنوع ہو تو اس ملک میں اس جانور کا شکار کرنا، یا اگر کسی نے شکار کیا ہو تو وہ جانور اس سے خرید کر کھانا جائز ہوگا؟ اللیگل کام ہے، جائز نہیں ہے، لیکن گوشت حرام نہیں ہوتا. اگر شکار اللیگل تھا اور آپ نے کر لیا تو اس سے وہ جانور کا گوشت حرام نہیں ہو جاتا، بلکہ اب یہ کہ کر لیا تو وہ تو گوشت کھائیں ورنہ ضائع ہو جائے گا. لیکن یہ کام بہرحال ناجائز ہے، اس سے اوائڈ کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ دیندار لوگوں کو، کیونکہ اس سے دین کی بھی بدنامی ہوتی ہے. اگر ہندو ہمارا دوست ہو تو اس کی میت میں جا سکتے ہیں؟ جی جا سکتے ہیں، مگر ان کی مذہبی رسومات میں شریک نہیں ہو سکتے. میت کے موقع پہ جو مذہبی رسومات ہوتی ہیں تو ویسے ہی جائیں، تعزیت کر کے آ جائیں. تعزیت میں یہ الفاظ کہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس غم کو دور کرے، یعنی اس کی تلافی کرے، تمہیں صبر کی توفیق دے. اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے. کسی بھی غیر مسلم کے لیے اسلام میں مغفرت کی دعا پر پابندی ہے. اب غیر مسلم اس پہ اعتراض کرتے ہیں تو بھائی تمہارا تو آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے، تو ہم تو جس کا آخرت پر ایمان ہوگا اس کے لیے کہا جائے گا نا اللہ آخرت میں اس کا معاملہ اچھا رکھے. جس طرح کا ایمان ہے وہ اسلام اس کو ایمان مانتا نہیں ہے، تو اس لیے مغفرت کی دعا صرف مسلم کے لیے ہوگی. مفتی صاحب میں شادی کرنا چاہتا ہوں، لڑکی کی تلاش میں کیا معیار ہونا چاہیے؟ لڑکی کی تلاش میں کیا معیار بتاؤں گا، نبی بتا چکے ہیں معیار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربع، 4 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے عورت سے شادی کی جاتی ہے. لحسنها ولمالها ولنسبها ولدینها، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا کبھی حسن دیکھا جاتا ہے، کبھی دولت دیکھی جاتی ہے، کبھی خاندان منصب دیکھا جاتا ہے، کبھی اس کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے.
اور کبھی دین دیکھا جاتا ہے. تو فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک, سب سے پہلے دین کو ترجیح دو. تو لڑکی میں سب سے پہلے پردہ نماز سب سے پہلی چیز, اس کے بعد باقی چیزیں بھی دیکھ لیں آپ, خوبصورتی اور خاندان واندان وہ اگلے درجے کی چیز ہے. دین پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگ کمپرومائز کرتے ہیں, کوئی بات نہیں یار بعد میں بن جائے گی, بعد میں نہ بنی تو کیا ہوگا, کیونکہ آگے اس کی نسل پیدا ہوگی. اور یہ خوب سمجھ لو اس زمانے میں جو لڑکیاں بے پردہ ہیں, آپ جب ان سے شادی کریں گے وہ اپنی بچیوں کو پردہ نہیں کرائیں گی, اور پھر آپ خون کے آنسو روئیں گے. آپ کی بچی جب سلیو لیس کپڑے پہن کے گلے میں پرس لٹکا کے آپ کو ٹاٹا کر کے جائے گی نا, تو بس پھر آپ کا ٹاٹا ہو جائے گا. تو اس لیے تھوڑی سی بھی غیرت اگر ہو نا, آدمی سب کچھ برداشت کرتا ہے, اپنی بیٹیوں میں بے شرمی بے حیائی برداشت نہیں کر پاتا. بیٹیاں تو اسکارف میں, چادر میں اور وقار میں اچھی لگتی ہیں. تو اس لیے بیوی پردے دار ہو تاکہ وہ آپ کی بیٹیوں کو پردہ سکھائے. تو یہ اس کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے. محمد محبوب انڈیا سے, میں شادی کر رہا ہوں تو میں نے سوچا ہے کہ کسی بیوہ یا طلاق یافتہ عورت سے شادی کروں, کیا مجھے اس میں ثواب ملے گا یا یہ غلط ہے؟ ثواب ملے گا بشرطے کہ آپ کی اس بیوہ یا طلاق یافتہ کی طرف رغبت بھی ہو. خالی ثواب کے لیے تو آپ کسی بھی ماسی سے شادی کر لیں, لیکن آپ کی مینٹل لیول, اس کا مینٹل لیول نہیں ملے گا, تو پھر ثواب کیا, گناہ ملے گا, کیونکہ آپ اس کے حقوق نہیں ادا کریں گے, اس کو ٹائم نہیں دیں گے, پھر چڑ چڑ پڑ گھر میں پیدا ہوگی. وہ پھر یہی کہے گی کیا مجھے زکوٰۃ نکالی ہے مجھ سے شادی کر کے تم نے. تو اس لیے یہ کانسیپٹ کہ صرف سہارا کے لیے شادی کر لینا, تو پھر پہلے سے اس کو بتا دیں میں صرف خرچہ پانی کے لیے شادی کر رہا ہوں, مجھے تم سے محبت نہیں ہے, تاکہ وہ بھی یہی سوچ کے ذہن میں سوچ کے رکھے پھر آئے. ادروائز بیوی تو وہی ہوتی ہے جس کو اس سے آپ کو محبت ہوتی ہے. تو بیوہ طلاق یافتہ سے ضرور کریں, اس میں ثواب بھی ہے اور ضرورت بھی ہے سوسائٹی کی, لیکن تھوڑی سی آپ کو اس کی طرف اٹریکشن ہونی چاہیے, رغبت ہونی چاہیے, تاکہ آپ اس کو بیوی والے حقوق دیں, اس کو اپنے ساتھ سفر میں لے جا سکیں, اس کے ساتھ ٹائم پاس کر سکیں. ایسا نہ ہو کہ آپ جب اس کو دیکھیں تو آپ کو یہ احساس ہو کہ یار میں نے بس ثواب ہی مل رہا ہے مجھے اور کچھ بھی نہیں مل رہا. تو خالی ثواب کے لیے جو کام ہوتے ہیں وہ پھر ثواب ہی کے لیے ہوتے ہیں, ذہن میں رکھیں. تو بیوی بھی پھر یہی سمجھ رہی ہو کہ ثواب کے لیے, وہ تھوڑی سمجھے گی, وہ کہے گی نہیں کرتے شادی, میرا تو بیڑا غرق کر دیا, نہ مجھے ٹائم دے رہے ہو, نہ محبت دے رہے ہو, نہ جو ہے مجھے کہیں اپنے ساتھ لے کے جاتے ہو. تو آپ پھر جواب میں کہنا میں نے صرف ثواب کے لیے کی ہے, تو کہے گی نہیں عیدی سینٹر سے کوئی یتیم بچہ اٹھا کے لے آتے. تو اس لیے اگر صرف ثواب ہی کے لیے کرنا ہے تو اس کو بتا دیں کہ میں نہ تمہیں ٹائم دوں گا نہ محبت دوں گا, سالی ثواب کے لیے خرچہ پانی اٹھاؤں گا میں تمہارا. وہ راضی ہو جائے تو اب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی, لیکن نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے. اس لیے بیوہ طلاق یافتہ سے ضرور کریں, لیکن تھوڑی سی آپ کو اس کی طرف رغبت ہو, آپ سمجھیں کہ یہ بیویوں والا میرا بیہیویئر بھی ہوگا اس کے ساتھ. مفتی صاحب اگر مردے نہیں سنتے تو قبرستان میں سلام کا حکم کیوں ہے؟ سلام کا حکم ہمیں خود عبرت پہنچانے کے لیے, اور اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے عالم برزخ میں ان کو سلام پہنچا دیتے ہوں, امید ہے اللہ تعالیٰ سے فرشتوں کے ذریعے عالم برزخ میں ان تک سلام پہنچتا ہو, تو اس لیے ہمیں حکم ہے. لیکن مردے سننے کا میری جو رائے ہے اس میں یہی ہے جو قرآن کے صاف الفاظ ہیں, انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء, کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور بہروں کو بھی آپ پکار نہیں سنا سکتے. تو مردے کو بہرے سے ہی تشبیہ دی گئی ہے. بعض علماء نے اس آیت میں تعویل کی ہے بعض روایات کے پیش نظر, جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب مردے کو دفنایا جاتا ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, یسمع قرع نعالہ, وہ ابھی جوتوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے کہ فرشتے آ جاتے ہیں حساب و کتاب کے لیے. تو یا تو یہ کنایہ ہے علم سے یا خاصیت ہے, بعض مواقع پہ اللہ اگر مردے کو سنا دے جو اس کو دفنا کے جا رہے ہیں ان کے جوتوں کی آواز, تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. تو کبھی کبھار اللہ سنا بھی دیتا ہے, حدیث سے ثابت ہے, لیکن ہر مردہ ہر وقت جب بھی قبر کے پاس جائیں گے آواز سنے گا, اس پر کوئی دلیل نہیں ہے, بلکہ اس کے خلاف دلیل قائم. تو میرا یہ نظریہ ہے, لیکن اگر کوئی اس سے اختلاف کرے تو اس کو گمراہ نہیں ہم کہہ سکتے, کیونکہ یہ مسئلہ اختلافی ہے, روایات دونوں طرف ہمیں ملتی ہیں. لیکن فقہ حنفی کا تو اصول ہی یہی ہے کہ قرآن کو سپیریئر رکھا جاتا ہے ہر جگہ. مسائل میں, فقہی مسائل میں قرآن کو سپیریئر رکھ کے بخاری کی حدیثوں میں تعویل کی جاتی ہے. تو عقیدے کا باب تو مسائل سے زیادہ ہے, تو عقیدے کے باب میں تو اور جاندار بات ہے, یعنی معیار ہونا چاہیے. تو اس لیے عقیدے کے باب میں ہم سب سے پہلے قرآن اور پھر حدیث کو قرآن کے مطابق, یعنی حدیث کی تعویل کریں گے تاکہ وہ قرآن کے مطابق ہو جائے, نہ کہ حدیث کو اصل بنا کے قرآن میں تعویل کی جائے گی. یہ فقہ حنفی کا بھی یہی موقف ہے اور عقل سے بھی یہی قریب معلوم ہوتی ہے بات, اور میرا اور حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کا بھی یہی موقف تھا, اور میرے بہت سے اساتذہ مشائخ ان کا بھی یہی موقف ہے.
اور علماء دیوبند میں بھی اختلافی مسئلہ تھا، تو اختلافی ہے اس لیے ہماری جو رائے تھی وہ ہم نے بتا دی۔ باقی جو کیونکہ اس میں اگر آپ نہیں مانتے نا یہ، تو پھر اس میں مسائل بہت ہیں۔ پر اب مردے آپ قبرستان میں ایک طرف کھڑے ہو کے سلام پیش کرتے ہو، قبرستان میں ایک مردہ بالکل آخری کنارے پر ہے، وہ بھی آپ کی آواز سن رہا ہے، تو اتنا تو جب زندہ تھا نہیں سنتا تھا۔ تو خیر اللہ اپنی قدرت سے سنا بھی سکتا ہے، اللہ پہ تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے، لیکن جو دلیل کے لحاظ سے زیادہ قریبی بات معلوم ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے۔ حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس پہ ایک رسالہ لکھا ہے، بہت جاندار شاندار، وہ بھی آپ پڑھ لیں۔ اس کا بھی خلاصہ یہی ہے کہ مردے نہیں سنتے، الا یہ کہ احیاناً جہاں سننا ثابت ہے احادیث سے وہاں ہم قائل ہیں۔ جنرلی یہ کہنا کہ جب بھی قبر کے قریب جاؤ مردے سے بات کرو یا سلام کرو وہ سنتا ہے، یہ کہیں ثابت نہیں ہے، یعنی یہ قول ضعیف معلوم ہوتا ہے، واللہ اعلم۔ گھر میں ٹی وی رکھنا کیسا ہے؟ اگر ہم صرف نیوز وغیرہ سننے کے لیے ٹی وی رکھیں تو جائز ہے۔ جو گھر میں ٹی وی رکھتے ہیں تو پھر بیوی رکھنے کا کوئی فائدہ اس لیے نہیں ہوتا کہ سارا دن ٹی وی ہی دیکھتے رہتے ہیں، تو ٹی وی سے زیادہ بیوی کو فوکس کر لیں آپ۔ بہرحال ٹی وی اگر صرف آج کل تو ٹی وی اور انٹرنیٹ میں فرق ہی ختم ہو گیا ہے، تو میرا خیال یہ مشورہ یہ کہ ٹی وی نہ رکھیں آپ۔ انٹرنیٹ تو سب کے گھروں میں ہی ہے، نیوز اسی پہ سن لیا کریں، کیونکہ ٹی وی جو دکھائے گا وہ آپ دیکھیں گے، انٹرنیٹ میں جو آپ دیکھنا چاہیں گے وہ آپ دیکھیں گے۔ تو ٹیلی ویژن میں تو ڈرامے فلموں کے لیے جہاں تک میری معلومات ہے زیادہ تر ڈراموں فلموں ہی کے لیے رکھا جاتا ہے، وہ نیوز کے لیے نہیں زیادہ تر رکھا جاتا آج کل۔ تو آپ کی کیا نیت ہے یہ آپ جانیں، اللہ میاں جانیں۔ میرا مشورہ یہی ہے کہ بیوی کو فوکس کریں آپ ٹی وی کے بجائے، بیگم سے باتیں کیا کریں، اس سے خبریں پوچھ لیا کریں، اور اگر واقعی کوئی نیوز دیکھنی ہے تو انٹرنیٹ لگائیں۔ آج کل تو موبائل پہ آپ کوئی بھی ٹی وی چینل لگا لیں، نیوز چینل، وہ اس پہ نیوز ہی آئیں گی۔ تو میرا مشورہ یہ، اپنے آپ کو گناہ میں مت ڈالیں، گناہ میں ڈالنے سے بچائیں اپنے آپ کو۔ اور پھر آپ گھر سے باہر جائیں گے تو پیچھے گھر والے بچے بیٹھ کے ٹی وی پہ کیا دیکھ رہے ہیں، ڈرامے فلمیں، انہی میں لگے رہیں گے وہ۔ کیا ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی تفسیر سن سکتے ہیں؟ سن سکتے ہیں، لیکن کوئی چیز بھی اگر کنفیوژن پیدا کرے تو پہلے علماء سے پوچھیں اور علماء کی رائے کو باقی تمام آراء پر ترجیح دیں۔ کسی ایکٹر کو فالو کرنا، اس کی جیسے ڈریسنگ کرنا، اس کے جیسے بال بنانا کیسا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب یوم القیامہ، جس سے محبت ہوگی قیامت میں اسی کے ساتھ حشر ہوگا۔ تو جو ایکٹر بننا ہے اور ڈراموں فلموں میں کیا بےہودگی بے حیائی ہے، کسی سے مخفی نہیں ہے، تو جب یہ عمل ناجائز ہے تو اس عمل سے محبت کا اظہار، ان لوگوں سے محبت کا اظہار بھی ناجائز ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ایکٹروں کو آپ جہنمی کہنا شروع کر دیں اور ان پہ لعنتیں بھیجنا شروع کر دیں، نفرت کا اظہار شروع کر دیں، یہ تو کسی کے لیے بھی اس طرح ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ ان کی پرسنل، ان کی جو ان جیسا بننے کی کوشش کرنا، تو پھر اللہ کہے گا ٹھیک ہے، پھر انہی کے ساتھ۔ ایک طرف انبیاء، پیغمبر، علماء، صلحاء، جیسے قرآن میں آتا ہے انعام یافتہ لوگ چار ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ پیغمبر، صدیقین یعنی صدیق کہتے ہیں وہ علماء جن کا عمل ان کے علم کے مطابق ہو۔ ہر مولوی کا عمل اس کے علم کے مطابق نہیں ہوتا۔ کتنے مولویوں کے اسکینڈل آ رہے ہوتے ہیں، کتنے قاریوں کے اسکینڈل آ رہے ہوتے ہیں، بچوں کے ساتھ پکڑے گئے اور کرپشن میں پکڑے گئے، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ تو اس لیے کہا کہ وہ علماء جن کا عمل ان کے علم کے مطابق ہو۔ الحمدللہ میجورٹی علماء کی، قاریوں کی آج بھی نیک ہے، چند بے شرم لوگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے پورا طبقہ بدنام ہوتا ہے۔ تو ایسے عالم جن کا عمل ان کے علم کے مطابق ہو، ان جیسی شباہت اختیار کریں۔ نمبر 3 والشہداء، شہید ہیں جو اللہ کے لیے اپنی جان دیتے ہیں۔ اور تیسرا صالح، نیک پرہیزگار لوگ، نمازی لوگ، صدقات و خیرات کرنے والے، نماز پڑھنے والے۔ تو ان جیسی مشابہت اختیار کریں گے تو ان کے ساتھ حشر ہوگا۔ تو ایکٹر لوگ تو بیچارے ٹھیک ہے، بہت ساری خوبیاں ایکٹروں میں بھی ہوتی ہیں، بعض ایکٹر بڑے سخی ہوتے ہیں، بعض ایکٹروں میں گلوکاروں میں انسانیت بہت، یعنی انسانیت اس سینس میں کہ وہ لوگوں کا، غریبوں کا بڑا خیال کرتے ہیں، لیکن یہ پیشہ بہرحال اچھا پیشہ نہیں ہے۔ جنید جمشید ورنہ توبہ نہ کرتا سنگر بننے سے اور سنگر ہونے سے، اس نے توبہ کی ہے جوانی میں، اور پھر دیکھو اس کے جنازے میں اللہ نے اس کو کتنی عزت دی ہے۔ تو ورنہ اس کے لیے تو رنگ رلیاں بہت تھیں آگے، بہت بڑی راہیں کھلی ہوئی تھی۔ تو اس لیے ان کے ساتھ محبت کا اظہار، یا ایکٹروں کے ساتھ، گلوکاروں کے ساتھ ان جیسی یہ مشابہت اختیار کرنا، یہ بہت برا عمل ہے۔ تو گناہ کرنا الگ چیز ہے، گناہ گاروں سے محبت ہونا اس سے بھی زیادہ بری چیز ہے۔ محبت جو ہے نا، محبت، یہ بعض لوگ گناہ گار ہوتے ہیں لیکن محبت ان کو علماء سے ہوتی ہے، تو یہ بڑی نیکی کی بات ہے۔
تو اور بعض لوگ گیٹ اپ نیکوں والا ہوتا ہے ان کا, اور تھوڑا بہت کچھ نماز روزہ بھی ہوتا ہے, لیکن محبت ان کو گلوکاروں اور فنکاروں سے ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کاش ہم بھی ایسے ہوتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت کی مثال 4 طبقے کی ہے. ایک وہ جس کو دولت دی اور وہ گناہ میں استعمال کرتا ہے, یہ بھی گناہ گار ہے. اور ایک وہ غریب ہے جو کہتا ہے کہ میرے پاس دولت تو نہیں ہے لیکن کاش میں بھی ایسا ہوتا. فرمایا دونوں ایک جیسے ہیں برائی میں. اور کچھ ایسے ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن ان کی تمنا ہے کاش جن کے پاس پیسہ ہے ہم بھی ان جیسے ہوتے اور ہم بھی ان جیسے خیر کے کاموں میں خرچ کرتے. تو آپ نے فرمایا یہ دونوں اجر میں برابر ہیں. تو اس لیے محبت جو ہے نا یہ ہلکا عمل نہیں ہے اسلام میں, خوب سمجھ لو. اگر آپ کو ظالموں سے محبت ہے, ایکٹروں سے محبت ہے, تو یہ اچھی بات نہیں ہے. اس سے جو ہے آپ کے ایمان کو بھی خطرہ ہے, اور قیامت میں ایسا نہ ہو کہ انہی کے ساتھ حشر ہو جائے. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم گانے سنتے ہیں تو سنگروں سے محبت کیوں نہ کریں. تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی گانے مت سنو, لیکن اگر سن بھی رہے ہو, گناہ کر رہے ہو, تو گناہ کو گناہ سمجھ کے تو کرو نا. چرس پی رہے ہو لیکن محبت چرسیوں سے کر رہے ہو, تو چرس پی رہے ہو تو برا سمجھ کے تو پیو کہ یار یہ محبت کے قابل نہیں ہے. تو ایک برائی سے تو بچ جاؤ گے, شاید اس نفرت کی وجہ سے اللہ آپ سے وہ گناہ چھڑوا دے. تو آپ اگر گانے سن رہے ہیں, فلمیں دیکھ رہے ہیں, گناہ کر رہے ہیں, آپ اس گناہ کو گناہ تو سمجھیں نا. آپ یہ نہ بولیں کہ ان سے یہ کوئی محبت کے قابل لوگ ہیں. بولے بھائی انہوں نے تو ہمارا بھی بیڑا غرق کیا, گناہوں میں لگا دیا, تو ہم کیوں ان جیسا گیٹ اپ اختیار کریں. کیا تہجد سونے سے پہلے ادا کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں. سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. نہ پڑھنے سے بہتر ہے رات کو پڑھ کے سو جائیں, لیکن افضل وقت یہی ہے کہ سونے کے بعد اٹھیں, اٹھنے کے بعد پڑھیں. میرے والد صاحب کو بابوں پر بہت یقین ہے, وہ اپنے بابوں کی وجہ سے کالے کپڑے پہننے سے منع کرتے ہیں. کیا اسلام میں کوئی رنگ کی قید ہے؟ میں کالے کپڑے پہنتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہدایت دے آپ کے ابا کو. ایک دفعہ جب انسان بابوں اور عاملوں کے چکر میں لگتا ہے, اف 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 اف, چاہے وہ بابے کو کتنا ہی الٹا پلٹا دیکھ لے نا, وہ نہیں, عقیدت ختم نہیں ہوتی. یہ بہت ہی گندی چیز ہے یہ والی عقیدت. تو میں نے دیکھا ہے بابوں پہ یقین کرنے والے, بابے فراڈی ہے, ان کا سارا پیسہ, یہ دیکھیں نا, یہ جو ایک بندے کا بھی آیا تھا چغتائی صاحب, میرے کروڑ روپے کھا گئے, کروڑ روپے کھا گئے. وہ ایک بندے نے ویڈیو بنا کے ڈالی کہ میں روڈ پہ آ گیا. میں اس پہ ہو رہا تھا تم نے دیے کیوں. عقیدت میں اندھے ہو جاتے ہیں لوگ. تو پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے, سعودی عرب میں کوئی بابا مارکیٹ میں آئے تو صحیح نا, اس کی ٹانگیں توڑ دیتی ہے حکومت. تو ایسا پاورفل نظام چاہیے کہ یہ جس قسم کے یہ بابیں, ایک تو بزرگان دین ہیں, وہ تو ہمیشہ سے آئے ہیں, رہیں گے. ان بزرگوں کے ختم ہونے سے تو قیامت آئے گی. حدیث میں آتا ہے جب تک اللہ کا نام لینے والے لوگ ہیں قیامت نہیں آ سکتی. تو لیکن وہ بزرگ تو لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے ہیں, نیکی سکھاتے ہیں. اور یہ جو عقیدت کا لبادہ اڑواتے ہیں اور اپنی پوجا پاٹ پہ لگا دیتے ہیں ایک قسم کی, اور بس جو مرضی کہتے رہیں, بس سر ہلاتے رہو ان کے سامنے. تو یہ خاص طور پہ روحانی عامل, تعویذ گھنڈے والے, ان لوگوں نے لوگوں کی زندگیاں برباد کر دی ہیں. لیکن میں لوگوں سے کہتا ہوں برباد ہوتے رہو, تمہیں اللہ نے دنیا میں بھی سزا دی, آخرت میں بھی تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. انہی بابوں کے پیچھے لگے رہو, وہ والا فلیتا, وہ والا پلیتا, وہ ذائچہ, ناخنوں پہ تیل, اور 76 بیماریاں ٹھیک, اور واللہ عالم ابھی میں کیا زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں. نہیں بھائی یہ بہت ڈھیٹ ہوتے ہیں, آپ ان کو زمین آسمان ادھر سے ادھر کر دو, ان کی قسمت میں بربادی اللہ نے لکھی ہے. بہرحال آپ کے والد ہیں, میں زیادہ دور آگے چلا گیا. اپنے ابا کو پاؤں میں گر جاؤ, ان کو بولو ابا یہ بابا کسی کام کا نہیں ہے, اور دیکھو میں اس کو صبح شام لعنتیں بھیجتا ہوں, کچھ نہیں ہوگا مجھے. اس طرح کی باتیں کرو گے, ابا کو محبت سے سمجھاؤ, شاید ابا مان جائے. باقی ابا اگر کالے کپڑے پہننے سے منع کر رہے ہیں تو بابے کی وجہ سے نہیں, ابا کی وجہ سے اوائڈ کر لو تاکہ ابا کو تکلیف نہ ہو. کیونکہ ابا کو خوش رکھنے کا تو بہرحال اللہ نے حکم دیا ہے نا. وہ بابا تو بابا ہے, لیکن آپ کے ابا تو آپ کے بابا ہیں نا, وہ تو سچی مچی کے بابا ہیں. تو اس لیے ابا اگر ناراض ہوتے ہیں کالے کپڑے سے نہ پہنو, لیکن یہ کہ آپ اس بابے کو نکلواؤ گھر سے. ابھی ہمارے ایک جاننے والے ہیں, ان کے گھر میں بھی ایک بابا گھسا ہوا ہے. وہ بیٹا میرے پاس آتا ہے کہ میرے ابا کو بھی کیپچر کیا اس بابے نے, اماں کو بھی, پورے خاندان کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے, اور پورا خاندان اس بابے کی عقیدت سے نکل ہی نہیں رہا ہے. بہت ڈھیٹ ہوتے ہیں کم بختی. مفتی صاحب اگر کوئی بہت سخت بیماری میں انتقال کر جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر اللہ کی مار پڑی ہے, کہ بات ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک نہیں ہے, بالکل غلط ہے. سخت بیماریاں یہ تو مسلمانوں کے, اہل ایمان کے گناہوں کا کفارہ ہیں. یہ بہت بڑی مصیبت ہے ہماری قوم میں. کوئی حادثہ ہو جائے, کوئی آگ میں بیچارہ جل گیا, کوئی پانی میں ڈوب گیا, ٹرین کے نیچے آ گیا, جی کوئی گناہ کی سزا ملی ہے. بھائی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پریشانیاں مسلمانوں کے لیے, اہل ایمان کے لیے گناہوں کا کفارہ رکھی ہیں. حدیث میں آتا ہے جو ڈوب کے مر جائے وہ شہید ہے, جو عورت پریگننسی میں مر جائے وہ شہید ہے, کیونکہ یہ تکلیف دہ موت ہے. تو تکلیف دہ موت اگر
کفر کے ساتھ نہ ہو اور ایمان کے ساتھ ہو, صبر کے ساتھ ہو, تو وہ تو رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی. تو اس لیے ان کو ان باتوں پہ یہ کہنا کہ اللہ کی مار پڑی ہے, یہ بالکل غلط ہے. بالفرض اگر کوئی گناہ ہوا بھی ہوگا نا اس سے, جس کی وجہ سے ایسا ہوا ہو, تو یہ بیماری اس کے لیے رحمت بنے گی, اس گناہ کا کفارہ بنے گی. اور اگر گناہ نہیں ہوا تو یہ مزید درجات میں بلندی کا ذریعہ بنے گا. ایوب علیہ السلام کتنی سخت بیماری میں رہے ہیں. کیا نامحرم کا جھوٹا حرام ہے؟ نہیں, حرام نہیں ہے, لیکن ناپسندیدہ مکروہ ضرور ہے اگر آپ کو پہلے سے پتہ ہو کہ غیر محرم ہے. کیونکہ آپ جھوٹا پینے سے ویسے بھی انسان کو خود بھی غیرت آتی ہے کسی غیر عورت کا جھوٹا پیتے ہوئے, اور عورت کو کسی مرد کا جھوٹا پیتے ہوئے, کیونکہ غیر محرم ہے نا, اس سے فری ہونے کی اجازت نہیں ہے. اب فری ہونے کے اصول تو یعنی شریعت نے یہ تو بتا دیا کہ اس سے بے تکلف مت ہو. اب بے تکلفی کے جو طور طریقے ہوں گے وہ تو ہر دور میں الگ ہوں گے, ہر دور کے حساب سے ہوں گے. تو اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے جھوٹا پیا اور فوراً وہ پھر کوئی غیر عورت اس پانی کو پی رہی ہے, تو یہ بے تکلفی انگریزوں میں ہی رہنے دیں, اپنی سوسائٹی کو خراب نہ کریں. کچھ چیزیں ان کے لیے ٹھیک ہیں, ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہیں. قضا روزے کے کتنے پیسے ہوتے ہیں اور کس کو دے سکتے ہیں؟ کیا اپنی پوتی کو دے سکتے ہیں؟ قضا روزے کے پیسے ایک روزے کے 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت, یا 2 ٹائم کا قریب کو کھانا کھلا دیں. یہ ان لوگوں کے لیے جو ادا رکھ ہی نہ سکیں, یعنی صحت اتنی خراب ہو چکی ہو کہ سردیوں میں بھی روزہ رکھنا ان کے لیے ممکن نہ ہو. لیکن پوتی کو نہیں دے سکتے. اپنی بیوی کو, بیوی اپنے شوہر کو, اپنی اولاد کو, اپنے پوتے نواسوں کو, یہ سب جو صدقات واجبہ ہیں, زکوٰۃ, فطرانہ, قضا روزے کا فدیہ, قسم کا کفارہ, یہ اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے. اولادوں کی اولاد بھی اپنی اولاد ہی ہوتی ہے. ہاں, بھانجے بھتیجوں کو, ساس سسر کو, بھائیوں کو, بہنوں کو دے سکتے ہیں اگر وہ غریب ہیں. ٹی شرٹ پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ ٹی شرٹ پہن کے بھی نماز ہو جاتی ہے, مگر پراپر ڈریس ہونا چاہیے, باوقار لباس ہونا چاہیے. نماز میں سنت یہی ہے. جب کسی کے گھر جائیں تو کچھ لے کر جانا لازمی ہے, کیا یہ عمل سنت ہے؟ نہیں بھائی, بلکہ آج کل تو یہ پینلٹی بن چکا ہے, یہ جرمانہ بن چکا ہے گھر جانے کا. تو ایسے ہی چلے جائیں. میرے پاس بھی لوگ آتے ہیں تو بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے مفتی صاحب کے پاس جا رہے ہیں تو جب تک کوئی گفٹ نہ لے کے جاؤ تو بہت برا نہ سمجھیں. مفتی صاحب, میں بالکل برا نہیں سمجھتا الحمدللہ. اور گفٹ بھی کیا لا رہے ہوتے ہیں؟ خوشبو اور مٹھائی کے ڈبے, جو دونوں ہی میں استعمال نہیں کرتا. خوشبو بھی اپنی مرضی کی, مٹھائی کے ڈبے تو ہم استعمال ہی نہیں کرتے, ڈبہ بھی استعمال نہیں کرتا, یعنی اس میں مٹھائی تو استعمال دور کی بات, ڈبہ بھی نہیں. لیکن لوگوں نے دماغ میں ایک بنایا ہوا ہے کہ جی مفتی صاحب کے پاس جا رہے ہیں یا کسی بزرگ کے پاس جا رہے ہیں, ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس جا رہے ہیں, تو ایسا نہ ہو کچھ تو گفٹ لے کے جاؤ. تو بھائی خود بھی خوش رہو, دوسرے کو بھی ٹینشن نہ دو, اور ہلکے پھلکے رہو. تو گفٹ وہی ہوتا ہے جو آپ کی طبیعت پہ بوجھ نہ ہو. گفٹ ہوتا ہے اپنی خوشی سے. بعض دفعہ آدمی خوشی میں آتا ہے, یار چلو یار کسی کو گفٹ دیتے ہیں, وہ اصل گفٹ ہوتا ہے. شادی پہ جو دولہے کو مل رہے ہوتے ہیں کمبخت کو, ولیمے کا پورا خرچہ گفٹوں سے پورا کر دیتا ہے, وہ تحفوں سے پورا خرچہ. تو کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے دوست کے پاس جا رہے ہیں, کچھ نہ کچھ تو لفافے میں دینا ہی پڑے گا نا. تو یہ سب غلط ہے بھائی. پھر وہ بھی گھننا یاد رکھتا ہے کہ میں نے جو دیے تھے تو میری شادی پہ دیکھتا ہوں یہ کتنے دیتا ہے مجھے. سب ڈرامے بازی چل رہی ہے, یہ گفٹ وفٹ نہیں ہے, یہ ڈرامے بازی ہے. کسی شخص کا انتقال ہو جائے, ہاں شادی ہو گئی اپنے دوست کو, پھر آپ ان کی دل کی خوشی سے دینا چاہو, بوجھ نہیں ہے پھر نا آپ کے اوپر. دینا چاہو دے دو, نہیں دینا چاہو نہیں دو. کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو اس کے پیسوں سے اس کے نام کی قربانی کر سکتے ہیں؟ نہیں, اس کے پیسوں سے کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس کے پیسے وارثوں کو دینے پڑیں گے. آپ کو کرنی ہے اپنے نام سے, اپنی طرف سے کرو. اریب شیخ انڈیا سے, کیا نماز میں 3 دفعہ حرکت کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ اگر نماز لمبی پڑھ رہے ہیں تو پھر کیا کریں؟ نماز میں بار بار حرکت کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. اب بار بار حرکت کنٹینیوسلی کسے کہتے ہیں, اس کے بارے میں ہمیں حدیث میں کوئی معیار ملتا نہیں ہے. اس لیے بعض علماء نے کہا 3 دفعہ کنٹینیو ایک کام کریں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی. بعض نے کہا کہ نہیں, اتنے کنٹینیو حرکت کریں کہ دیکھنے والا آئے تو وہ سمجھے کہ یہ بندہ نماز میں ہی نہیں ہے. تو جب حدیث میں کوئی مسئلہ صراحتاً نہیں ہوتا تو پھر اجتہاد اور قیاس ہوتا ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں 3 دفعہ حرکت کی جائے تو ٹوٹ جائے گی نماز, بعض کہتے ہیں نہیں کنٹینیوسلی اگر کئی بار حرکت کی جائے جس کو آپ خود سمجھیں کہ یہ بہت زیادہ ہو گئی ہے تو پھر نماز ٹوٹے گی. پہلا قول جو ہے وہ احتیاط پر مبنی ہے, دوسرے قول میں آسانی ہے. تو اب آپ کی مرضی بھائی. بہتر یہی ہے کہ 3 دفعہ حرکت سے بہرحال اجتناب کریں. اگر بار بار حرکت کرنی ہے, کوئی خارش ہو رہی ہے تو تھوڑا سا کھجایا, پھر تھوڑی دیر کھڑے رہ گئے, پھر 1 آدھ دفعہ کر لی, تاکہ کنٹینیوسلی بار بار حرکت نہ ہو. اور وہ بھی ضرورت کی حرکت ہے, بلا وجہ ہی ہل رہے ہوتے ہیں. ہمارے فرمایا کرتے تھے نماز میں نے بہت سے نمازیوں کو دیکھا ہے, نماز سے پہلے آرام سے کھڑے ہوں گے, نماز کی نیت باندھتے ہی ہلنا شروع ہو جاتے ہیں.
تو حضرت فرماتے تھے نماز سے پہلے بہت اچھی طرح پوری باڈی کو کھجائیں تاکہ حسرت نہ رہے، ناک میں انگلیاں بھی گھمائیں، باڈیوں کو بھی کھجائیں، اور یوں 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 بھی کریں، یوں 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 بھی کریں، ہل لیں اچھی طریقے سے، اس کے بعد نیت باندھا کریں۔ آرام سے کھڑے ہوں گے اقامت میں بھی اور اس سے پہلے بھی بیٹھے ہوں گے، جیسے ہی نماز کی نیت باندھی وہ ہلنا شروع۔ یہ نماز کے تعظیم کے خلاف ہے۔ قوموا للہ قانتین، اللہ کہہ رہے تمیز سے کھڑے ہو جاؤ اللہ کے سامنے، خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ یہ کیسا خشوع و خضوع ہے کہ ہلتے ہی رہتے ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اللہ کہتے ہیں وہ مومن فلاح پا گئے جو نماز میں خشوع پیدا کرتے ہیں، خشوع و خضوع سے نماز پڑھتے ہیں۔ بعض لوگ داڑھی سے کھیلتے رہتے ہیں پوری نماز میں، یوں یوں کرتے رہیں گے، ویسے آرام سے بیٹھے ہوں گے۔ آج کل فیشن ہے کہ آئی برو پر ایک کٹ لگایا جاتا ہے، یہ جائز ہے؟ نہیں، جائز نہیں ہے۔ آئی برو کے بال نکالنا جائز نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی بال خراب ہو جائیں، یا یہ کہ کسی کی اتنی زیادہ گھنی ہو، بالکل ہی بھدی لگ رہی ہوں، تو بعض لوگوں کی بالکل بہت یعنی نیچرل فارم جو ایک شیپ ہے اس سے ہٹ کر ہوتی ہے، تو ایک الگ بات ہے۔ نارملی جو آئی بروز لڑکیاں بناتی ہیں باریک کرنے کے لیے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اس پہ ڈیزائن کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل پہ لعنت فرمائی ہے، اور وہ سمجھتی ہیں کہ ہم اچھے لگ رہے ہیں، اچھے نہیں لگ رہے ہوتے بھائی، آپ سب پتہ چل رہا ہوتا ہے یہاں سے کٹایا ہوا ہے، ایک وحشت پیدا ہوتی ہے، یعنی ایک وحشت ناک چہرہ نظر آتا ہے۔ دل میں جب نور ہو نا ایمان کا، اعمال صالحہ کا، تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ جیسے کوئی لڑکا لڑکی بن کے آ جائے اور لڑکیوں والے فیشن شروع کر دے، تو جو ہومو سیکشولیٹی کے عادی ہیں، گندے لوگ ہیں، ان کو تو بہت اچھا لگے گا، لیکن جو فطرت پر ہے نا وہ کہیں گے بھائی بہت ہی گھن آتی ہے ایسے لڑکے کو دیکھ کر جو لڑکی بنا ہوا ہو۔ تو اسی طرح جو سلیم الطبع فطرت کے لوگ ہوتے ہیں ان کو عورت کے بڑے ناخن اور آئی بروز بنے ہوئے یہ اچھے نہیں لگتے۔ تو پتہ ہے کہ یہ فطرت سے لڑائی سے، یعنی فطرت سے لڑائی ہو رہی ہے، نیچر سے بغاوت ہو رہی ہے۔ تو وہی جیسے لڑکے، کوئی خوبصورت لڑکا ہو لڑکیوں والے اسٹائل اختیار کرنا شروع کر دے تو الٹی آتی ہے اسے دیکھ کے، گھن آتی ہے کہ ہیڑا لگ رہا ہے، لیکن یہ کہ آپ یہ گندے لوگ ہوتے ہیں ان کو تو بڑا اچھا لگ رہا ہوگا۔ اگر جسم پر آئل پینٹ لگا ہو تو کیا وضو ہو جائے گا؟ نہیں، وضو نہیں ہوگا، اس کو اتارنا لازم ہے، تھنر وغیرہ سے، کسی بھی چیز سے اتاریں۔ اگر وضو کے بعد جسم سے مسلسل خون ٹپک رہا ہو تو کیا نماز ہو جائے گی؟ نہیں، نماز نہیں ہوگی، تو جب خون رکنے کا انتظار کریں۔ لیکن اگر اتنا زیادہ ہے کہ پورا نماز کا ٹائم گزر جائے وہ خون رک ہی نہیں رہا تو پھر معذور ہیں، پھر اسی وضو سے نماز پڑھ لیں۔ اہل حدیثوں اور غیر مقلد کی امامت میں نماز ادا کرنا مکروہ ہے یا جائز ہے؟ نماز جائز ہے، جو بھی اہل سنت والجماعت میں ان سب کے پیچھے نماز جائز ہے۔ البتہ آپ کو 100% یقین ہو کہ انہوں نے عام موضوع پہ مسح کیا ہے اور پھر یہ نماز پڑھا رہے ہیں تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی، لیکن اگر یقین نہیں ہے، آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، تو پھر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نماز جو ہے نا خوب سمجھ لیں، آپ کا کسی سے فقہی اختلاف ہو تو اس بیس پہ نماز چھوڑنا جائز نہیں ہے، یہ آج کل بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کچھ لوگوں نے میرے پیچھے نماز چھوڑی ہوئی ہے کہ ان سے ہم یہ اختلاف ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں بھائی، میں فرض کر لو کہ گنہگار ہوں، مان لو کہ یہ اختلافی مسئلہ نہیں، بالکل اتفاقی امت میں ناجائز اور حرام ہے، اور مان لو کہ مفتی صاحب بالکل ہی گنہگار آدمی ہیں، اللہ ہمیں گناہوں سے بچائے، تو بھی نماز پڑھنا کیسے ہمارے پیچھے ناجائز ہو گیا بھائی؟ دور مسجدوں میں جا رہے ہوتے ہیں میرے پیچھے نماز چھوڑ کے۔ تو امام چاہے آپ کو پسند ہو یا پسند نہ ہو، جب تک مشرکانہ عقیدہ نہیں ہے اس کا، ہاں مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ تو یہ فنٹر گیری آج کل جو لوگوں میں چل رہی ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھوں گا، اپنی ذاتی انا بغض چل رہا ہوتا ہے۔ اور صحابہ نے حجاج بن یوسف کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، اتنا ظالم، اس کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں۔ تو آپ جماعت سے نماز نہیں چھوڑ سکتے، اپنے محلے کی جو مسجد ہے اس کے پیچھے، امام کے پیچھے آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی۔ اور محلے کی مسجد چھوڑ کر آپ دور دور جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو آپ کو اپنی اجتماعیت ہے شریعت میں، مذہبی لوگوں میں یہی ہوتا ہے، تھوڑا سا کسی اختلاف ہو، 1.5 کی اپنی الگ مسجد بنا لی انہوں نے۔ تو آپ کی مسجد کے قریب اہل حدیث کی مسجد ہو یا حنفیوں کی ہو یا کسی کی بھی ہو، آپ نماز پڑھیں گے اس کے پیچھے۔ اسی طرح اہل حدیث بھی میں نے دیکھے ہیں، بعض یہاں ہمارے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے، ان کو کہتے ہیں یہ حنفی ہے، اور بعض ہمارے لوگ اہل حدیث کے پیچھے نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ تو یہ نہیں ہوتا بھائی، جب تک مسلمان ہے، اہل سنت والجماعت میں ہے، عقیدہ شرکیہ نہ ہو، تو اس کے پیچھے نماز آپ کو پڑھنی پڑے گی اپنے محلے میں۔ تو آپ جماعت، اپنے محلے کی جماعت نہیں چھوڑ سکتے۔ ہاں عقیدہ شرکیہ ہو، جیسے میں نے بتایا، قبروں سے مانگتا ہو اور جو ہے وہ
استمداد کا قائل ہو قبروں سے، یا جو بھی شرک سوسائٹی میں نبی کو حاضر ناظر مشکل کشا حاجت روا سمجھتا ہو، یہ تو پھر شرک ہے. مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. باقی سب کی نماز ایک دوسرے کے پیچھے ہو جاتی ہے. فرض نماز کی قضا کا، ہاں اچھا، یہ جو میں نے کہا عام موضوع پہ مسا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ موضوع تھے ہی نہیں، اور قرآن نے ہمیں پاؤں دھونے کا حکم دیا ہے، تو قرآن کے پاؤں دھونے کا حکم اتنی کمزور دلیلوں سے چھوڑا نہیں جا سکتا. تو کوئی اہل حدیث اگر موضوع پہ مسا کر کے نماز پڑھ رہے ہیں ان کو پڑھنے دیں، بحث وحث نہ کریں. لیکن پھر احتیاط یہی ہے کہ کیونکہ وضو ہی نہیں ہوا نا، اور یہ صرف اس لیے نہیں کہ ہمارے نزدیک وضو نہیں ہوا، امام شافعی کے نزدیک ہو گیا، نہ کسی کے نزدیک بھی نہیں ہوا وضو. جو بھی معتبر ائمہ ہیں اور ان کے معتبر اقوال ہیں ان کی روشنی میں، باقی شاذ اقوال تو کہیں بھی مل جاتے ہیں. دوسرے اہل حدیث حضرات کو بھی چاہیے کہ بھائی آپ انڈیویجولی جیسے مرضی نماز پڑھیں، لیکن اگر آپ ایسے علاقے میں نماز پڑھا رہے ہیں جہاں احناف کی اکثریت ہے، تو آپ کیوں اپنی رائے زبردستی ان پہ مسلط کر رہے ہیں؟ آپ ان کی رعایت میں آپ بتا دیں بھائی ہم عام موضوع پہ مسا، جب ہم نماز پڑھائیں گے تو عام موضوع پہ مسا نہیں کریں گے.